کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس کی ہر رحمت کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کی تمام برکات کے لیے جو خداوند ہم پر کرتا ہے۔ ہمیں صرف اپنا منہ کھول کر اپنے باپ کی حضوری سے مانگنا ہے، اسے کہنا کہ خدا باپ مجھے اپنی سچائی کی راہ پر چلا، جو تعلیم میں پاتا ہوں یا پاتی ہوں خدا باپ تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کے منتظر رہنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم نے سیکھا کہ غرض ہم نے خدا کی قدرت میں مضبوط ہونا ہے، جب ہم اس کی راہ پہ چلیں گے، جب ہم اس کے وعدوں کے مطابق چلیں گے تو خداوند ہمیشہ کیا کرے گا، ہمیں اپنے زور سے، ہمیں اپنی قدرت سے، ہمیں اپنی قوت سے بھر دے گا، کیونکہ وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارے چھپنے کی جگہ، وہی ہمارا محکم قلعہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 16 آیات میں یوں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں، ہمارا خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے ہم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ ہم آج ہر طرح کی آزادی میں ہیں، کیونکہ جب خدا نے ہمیں آزاد کیا تھا ہم گناہوں میں سے، اب گناہوں سے نکال کر ہمیں اس نے ہمیشہ کی ابدی زندگی دے دی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس ابدی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے چال چلن کو صحیح رکھنا ہے، صحیح راہ پہ چلنا ہے، خدا کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بننا ہے، اور گناہ جو آلودہ ہے ہمیں اپنی زندگی میں واپس نہیں لانے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جہاں بھی خدا نے کہا، اس جو عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی تو خدا نے اسے کہا تھا جا دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اسی طرح جب ہیکل کے پاس اس آدمی کو دیکھا خدا نے، جسے خدا نے شفا دی تھی، تو خدا باپ نے اسے کہا کہ جا دوبارہ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مینس ہم پھر دوبارہ سے گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے اس موت میں چلے جاتے ہیں جس سے خدا نے ہمیں آزاد کیا تھا۔ دیکھیں اگر کوئی قیدی بار بار گناہ کرتا ہے، وہ پھر اس گناہ کی سزا پا کر آزاد ہو جاتا ہے، پھر کوئی غلطی کرتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے جیل میں، اور پھر اس کی سزا لے کر واپس آتے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں گناہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار اس قید میں جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کے ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے غلام رہنا ہے۔ ہم خدا ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم کیا ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر جسمانی خواہشوں سے دور رہو۔ جسمانی خواہشیں جو ہمیں مطلب سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، اسی جگہ میں اس ماحول میں ہی نہ بیٹھیں جو ہماری سوچوں کو خراب کرتی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں رومیو 7 باب 22-23 میں، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہماری شیطان جو آتا ہے وہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہمارا وقت چرانے آ جاتا ہے، ہمیں نظروں میں گناہ کر لیتے ہیں جو زنا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے بدن سے ہوتے ہیں۔ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ ہمیں اس بدن سے جو خدا نے ہمیں دیا، جس کی قیمت اس نے ادا کی ہے، اور ہم سب بہت قیمتی ہیں، یقین کریں کہ ہم سب بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اپنی اس قیمت کی قدر کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خدا نے اپنا لہو بہا کر، اپنی جان دے کر ہمیں خریدا۔ اس کفارے کے لیے ہمیں اپنے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں کفارہ عطا کر کے، جس نے ہماری قیمت ادا کر کر ہمیں خریدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیات میں دیکھیں، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے سارے وعدوں کو لینا ہے، خدا کی ساری قدرت کو لے لینا ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو کیا
دور کرنا ہے۔ برائیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، اس لیے ہم نے بھی پاک بننا ہے۔ خدا کی مقدس امت کی طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خدا نے ایک نئی امت کو چن لیا تاکہ اس کے لوگ پاکیزگی زندگی گزارے اور مقدس کاہن بن کر خدا کے خادموں کی طرح خدمت کرے۔ انہیں یسوع مسیح کی پیروی کے باعث دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ غلام اور مالک، اے نوکروں جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند ہمیں سکھاتا ہے جس طرح مالک جو ہوتا ہے وہ نوکر کیا خدا کہتا ہے اس کے وفادار رہو۔ خدا بھی ہمارا مالک ہے، ہمیں بھی اس کے تابع دار رہنا ہے، اس کی فرما برداری میں رہنا ہے۔ اسی طرح پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب پہلی میں جتنے نوکر جوئے کے نیچے ہیں اپنے مالک کو کمال عزت کے لائق جانیں تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو۔ جس طرح ہمارا خداوند ہمیں سکھاتا ہے نوکروں کو نصیحت کر کے کہ اپنے مالک کے تابع رہو اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں۔ اسی طرح یہ ہمارا خداوند جو تمثیلوں میں بات کرتے تھے، یہ ہم نوکر ہیں، ہم خدا کے نوکر ہیں، ہم خدا کے تابع دار ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کی فرما برداری میں چلنا ہے، اپنے مالک کے اسے خوش کرنا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس طرح اگر ہم کلام میں دیکھیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ دوبارہ اس غلطی کو نہ کرو، دوبارہ گناہوں میں نہ دھستے جاؤ۔ اس لیے حاصل کلام یہی ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شہریت پر ایک ہی بات پوری ہوتی ہے، عمل یہی ہے، یعنی اس سے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ جب ہمارا خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ہم روح کے سبب سے زندہ رہیں۔ اس کے لیے خدا کا روح جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ شریعت زندگی نہیں دے سکتی، وہ انسان کو صرف اپنے گناہوں کا احساس دلاتی ہے اور شعور دیتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، خدا روح کو لینا ہے، پاک روح جو ہماری شفایت کرتا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے فرزند بننے کا طریقہ سیکھیں۔ کلام جو ہمیں روز دیا جاتا ہے، کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، کلام جو ہمیں نکھارتا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، کس طرح خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اسی طرح شریعت پر عمل کرنے سے کوئی شخص خدا تک رسائی حاصل نہیں کرتا۔ انسان یسوع مسیح پر ایمان لانے ہی سے خدا کا فرزند بنتا ہے۔ جتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ سب ابراہیم کے فرزند ہیں، جو اسرائیلی قوم کا حصہ ہیں، اور پہلا شخص تھا جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا وہ ابراہیم تھا، جس سے وعدہ کیا تھا۔ آج یہ وعدے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ شرط یہی ہے کہ جب ہم خدا کی وفاداری میں چلیں گے، جب ہم خدا کے پاک حکموں کو مانیں گے تو وہ ہماری ہر طرح سے ہماری مدد کرے گا۔ اس لوٹ اسی طرح پہلا پطرس اس کا 2 باب پہلی 3 میں پس ہر طرح کی بدخوئی، ہر طرح کی برائی، ریاکاری، حسرت، ہر طرح کی جو بھی برائیاں ہمیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینی ہے، اور نوردانہ بچہ مطلب جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی مانند خالص روحانی غذا سے ہمیں کیا ہونا ہے، مشتاق ہونا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائیں۔ اگر تم نے خداوند کی مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اگر مہربان ہونے کا، ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا مہربان ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، آزادی کو قائم رکھنا ہے۔ آزاد ہیں ہم لوگ، ہم غلام نہیں۔ خدا نے ہمیں آزادی بخش دی ہے، ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ان سب باتوں کی جو خدا نے کہا ہے، جو حکم دیا، ان کو کیا کرنا ہے، عمل میں کرنا ہے۔ سب کی عزت کرنی ہے، برادرانہ محبت رکھنی ہے، خدا سے ڈرنا ہے، اور بادشاہ کی عزت کرنی ہے جو حکومت کرتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کے رولوں کو، اصولوں کو ہم نے اپنانا ہے، اور پھر ہم نے اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی، جس نے اپنی حکومت بنائی، بادشاہی بنائی ہے، ہم سب اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ حکومت اس کی ہے۔ یہ بادشاہ جس نے
کلام مقدس میں سارے رولز بتائے ہیں، سارے طریقے بتائے ہیں، سارے حکم دیے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان حکموں کو ماننا ہے، ان کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ خدا بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، اور انہیں کیا کرنا ہے؟ ہمت دینی ہے، ان کو دلاسا دینا ہے، اور کمزوروں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے سنبھالنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ جب خدا نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو کھڑا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، کلام سن کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند ہم اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم دوبارہ غلامی میں نہ جائیں، تاکہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں، ہمیشہ خدا کی مرضی کو جانیں، ہمیشہ خدا کی مرضی پر چلیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے، تمام گھروں کے لیے نجات کو بولتی ہوں، تمام زندگیوں کے لیے نجات کو بولتی ہوں۔ خدا باپ، نجات صرف یسوع نام میں ہے، یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ جب یہ نام ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم کیا؟ ہر طرح سے آزاد ہیں، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر بے روزگاری سے۔ جب یسوع نام ہماری زندگی میں آتا ہے، جب یسوع نام آ جاتا ہے تو زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتی ہیں۔ یسوع نام میں سب کو برکت دے، خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔